بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات بگڑی نہیں، بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی بہنوں نے وہ راز اب بتانے شروع کر دی ہیں جو آج تک انہوں نے نہیں بتائے تھے۔ عظمیٰ خان صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ جب آخری ملاقات عمران خان سے ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں نہیں بتانا چاہتی تھی، مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہ میں ایسی بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے، لیکن اب میں بتا رہی ہوں کیونکہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ عمران خان نے کہا یہ مجھے مار دیں گے۔ یہ خان کے الفاظ ہیں، میں آپ کو سنوا بھی دوں گا کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے، تینوں بہنوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ خان نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے کہ میری بہنوں سے کہیں میرے لیے آواز اٹھائیں، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں، میرا علاج صحیح نہیں ہو رہا۔ اب اس کے بعد ساری حکومتی پریس کانفرنسز ساری فارغ ہو گئی ہیں، علی مین گنڈا پور کے بیانات فارغ ہو گئے ہیں، تمام میڈیا چینلز اب جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی ڈسکشن ہوتی رہے۔ تینوں بہنوں کی یہ پریس کانفرنس اب بھاری نظر آئے گی آپ کو، اسی پر اب ڈسکشنز ہوں گی، یہی باتیں ہوں گی، کیونکہ ڈاکٹرز کی ساری رپورٹ کو ان بہنوں نے مشکوک قرار دے دیا ہے اور انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں کہ کس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ جی مشکوک ہیں۔ ڈاکٹرز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کبھی آج تک کسی ڈاکٹر نے اس طرح کے سائن کیے ہیں کہ جی لیڈرشپ مطمئن ہو گئی ہے، سیاسی لیڈرشپ مطمئن ہو گئی ہے اور ڈاکٹر سائن کر رہے ہیں جی سیاسی لیڈرشپ مطمئن ہے؟ اب جواب بھی آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے مزید خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں کہ دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں چیزیں مزید گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو بات تھی این آر او کی، ایک بیانی بنایا جا رہا تھا خان این آر او لے رہا ہے، این آر او کی طرف بات جاری ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ سارا معاملہ ہی دھڑام سے گر گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہنوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ پبلک ہوئی ہے وہ ایک مذاق ہے۔ حیرت ہے کہ کیسے ڈاکٹرز نے اس پر دستخط کر کے اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دی۔ ہمیں دنیا بھر سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ دیکھ کر تو یہ مذاق لگتی ہے، یہ ایسی ہی رپورٹ ہے جیسی سرکاری اداروں میں رپورٹ بنتی ہے۔ دستخط کرنے والے ڈاکٹرز پر ہمیں افسوس ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان۔ پھر اس کے علاوہ جناب نورین صاحبہ کہہ رہی ہیں ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی آنکھ میں مسئلہ ڈالا گیا۔ عمران خان تکلیف میں ہیں، اس وقت اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ جو لوگ اس وقت دھرنے میں نکلے ہوئے ہیں، کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دھرنے سے اٹھنا نہیں، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے خان سے کہا ہے کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مجھے مار دیں گے، میرے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے یقین کریں ہم عدالتوں میں جا کر رضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو رسائی دیں، لیکن میڈیا کے ان لوگوں سے پوچھ لیں جو جیل میں آتے تھے، ہمارے وکلا سے پوچھ لیں، میں نے کبھی بھی عمران خان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ارجنسی ہے، مجھے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے۔ یہ پہلی بار ہے ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ارجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں۔ عمران خان کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب صحت کا پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہوں، وہ صحت کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ لیکن ہم اس وقت ہل کر رہ گئے جب سلمان صفدر نے بتایا کہ انہیں 2 ہفتے نظر کچھ بھی نہیں آیا۔ اگر صحت کا شکوہ نہ کرنے والے عمران خان نے یہ حالت بتائی ہے تو وہ کتنی سنگین ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس میں یہ باتیں کہی ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز آئے تھے مجھے ان کے معائنے سے تسلی ہی نہیں ہوئی۔ آج بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کی بیٹی نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں۔ یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹرز کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ علیمہ صاحب نے بات کہی کون سا ٹیکہ لگایا ہے انہوں نے، یہ کون سا ٹیکہ ہے جس سے سب ٹھیک ہو گیا؟ ٹیکے کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے، سب سپرویژن ہوتی ہے، یہ جیل میں کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے زہر کا ٹیکہ تو نہیں لگا دیا کہیں؟ ڈاکٹر عظمیٰ نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ یہ سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اس میں کچھ یقین نہیں آ رہا کیا ٹیکہ لگایا، زہر کا ٹیکہ لگایا، کیا لگایا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ کیپل میں مارتے آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا، ہمیں نہیں پتا، ہم نے منع کیا تھا۔ اور جو ڈاکٹر عاصم صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مریض یہ سنیے جو ٹیکہ لگایا ہے، یہ ٹیکہ ایسے تھوڑی لگے گا اور کوئی میجک ہوئے گا کہ ایک ٹیکے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ اتنی مزاحیہ رپورٹ ہے، شرم بھی آئی کہ ہمارے ڈاکٹرز یہ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکے سے نظر ٹھیک ہوگی، کوئی جادو تھا۔ اور یہ جو ٹیکہ ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیل بھیج دو، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کی سپرویژن ہوتی ہے، یہ جیل میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کچھ یقین ہی نہیں آ رہا کیا ٹیکہ لگایا، زہر کا ٹیکہ لگایا، کیا لگایا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کہتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے نہ مارا، ہمیں نہیں پتا، ہم نے منع کیا تھا۔ اور جو ڈاکٹر عاصم صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے
آپ ان کی ویڈیو دیکھیے, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے, مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے جی. اچھا, اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے بہنوں کی طرف سے کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے دوپہر کو ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم قاسم زمان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجتے ہیں. میں نے کہا قاسم زمان کون سا ڈاکٹر ہے, آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو یا ڈاکٹر برکی کو بھیجیں, ہمیں کسی سرکاری پر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کہا گیا پھر ڈاکٹر عاصم کے لیے کہ اکیلے جائیں گے ڈاکٹر عاصم اور کوئی نہیں جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن پھر کوئی جواب ہی نہیں آیا. یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بات کی ہے. اچھا, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ ساری پارٹی تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ حکومت کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں. بہنیں صرف دوسری طرف کی بات کر رہی ہیں اور زیادہ وکالت تو حکومت کی خود تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کر رہی ہے, اور اب صرف خاندان کے لوگ رہ گئے ہیں, بہنیں رہ گئی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اگر عمران خان ٹھیک ہیں, یہ پھر ہمیں ملنے کیوں نہیں دے رہے, کیا چھپا رہے ہیں, ڈر کس بات کا ہے؟ عمران خان مجھے آخری ملاقات پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے میرے قتل کا پلان بنایا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ نے انکشاف کیا ہے. علیمہ خان اور نورین خان سن کر رو پڑیں, دونوں رونے لگ گئے اس بات پہ. مجھے کہا سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی, باہر نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے, اور جن جو بھی سمجھ آ گئی, ہمیں پتا تھا. اندازہ لگائیے, انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد ہی لے کر جائیں گے, لیکن حقیقت میں انہوں نے وہی کیا جو یہ کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بیٹھ کر اپنی مرضی کی رپورٹ لے کر سپریم کورٹ میں جمع کروا کر سب اچھا ہے بتا دیا. 3 روز قبل میں بتایا گیا کہ محسن نقوی سری لنکا جانے سے قبل ہمیں گارنٹی دے کے گئے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد نہیں ہوگا, لیکن بعد میں پتہ چلا پنڈی اور شفا لے کر جا رہے ہیں. ہم نے واضح بتا دیا کہ ہماری ڈیمانڈ انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد ہے, پنڈی نہیں. اس کے بعد رابطے ختم ہو گئے. اب آپ ہمیں کہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج دی ہے, اسے قبول کر لیں, ان ڈاکٹرز کو جو رپورٹ ہے اسے قبول کر لیں, ایسا نہیں ہوگا. ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں ذاتی معالجین اور فیملی ممبر کی موجودگی میں علاج کروایا جائے. ہمارا دل اس وقت ہل کر رہے گا جب عمران خان نے کہا کہ مجھے 2 ہفتوں تک نظر نہیں آیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا میرا کچھ کرو, اس نے بات نہیں سنی. ہمیں بتایا جائے جیل سپرنٹینڈنٹ نے 2 ہفتوں تک عمران خان کے بتانے کے باوجود کیوں غور نہیں کیا. یہ بہنیں بات کر رہی ہیں. آخری ملاقات میں خان نے یہ بات کی تھی جو بتانے کی میرے میں ہمت نہیں تھی. خان صاحب نے مجھے کہا تھا یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. میں نے جیل میں کہا تھا کہ اگر انہوں نے سوچا بھی تو ہم کی نسلیں بھی ختم کر دیں گے. یہ جناب کہا ہے نورین صاحبہ نے. عمران خان نے پچھلی ملاقات میں مجھے کہا تھا کہ مجھے مار رہے ہیں, آہستہ آہستہ مجھے مار دیں گے. عمران خان نے اصرار کیا تھا کہ یہ بات باہر جا کر کہنا, لیکن میں نے کہا نہیں کروں گی. آج ساری حرکتیں دیکھ کر بتا رہی ہوں. تو پہلے شاید وہ گھبرا گئی کہ اگر میں نے بات بتائی پتہ نہیں کتنی سختیاں ہو جائیں گی, کیونکہ آپ دیکھیے ابھی سے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اگر بشریٰ بی بی عمران خان کو کوئی پیغام دیں گی جب بھی ان کی فیملی سے ملاقات ہوگی تو بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں پر پھر پابندی لگ جائے گی, اور اب کوئی جیل سے نہیں نکلے گا, اب کوئی ہاسپٹل نہیں اس طرح لے کر جانا, جو ہونا ہے پھر جیل میں ہی کیا جائے گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ ایسی کی تیسی یہ باتیں باہر کیسے آ رہی ہیں, اور کیوں عمران خان کے پیغام اب بھی باہر آ رہے ہیں. تو پھر وہ یعنی خان کی ان کی اہلیہ سے ملاقات پر مزید پابندی لگائیں گے, اور اہلیہ کی اپنی فیملی سے ملاقات پر پابندی لگائیں گے. کر لو جو کرنا ہے, کہ بہنیں آ کر اب اس طرح کی بات کریں گی. اگر عمران خان ٹھیک ہے تو ملنے کیوں نہیں دے رہے, کیا چھپا رہے ہیں, ڈر کس بات کا ہے, کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, اور یہ کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, ڈرامہ کیا جا رہا ہے, یہ بات انہوں نے کی ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے دوسری خبریں آ رہی ہیں کہ کنال روڈ پر آئی ایس ایف لاہور تنظیم کا احتجاج, مین کنال روڈ پر ٹائروں کو آگ لگا کر بند کر دیا. عمران خان کی فیملی اور ذاتی معالجین تک رسائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہنیں کہہ رہی ہیں جی دھرنا جاری رکھیں. ڈاکٹر عثمیٰ نے حکومتی میڈیکل رپورٹ مسترد کی ہے اور اس کو مذاق قرار دیا ہے. انہوں نے کہا جی کریڈیبلٹی ہی کوئی نہیں, کس طرح ڈاکٹرز یہ لکھ رہے ہیں, اور بتایا نہیں اس رپورٹ میں ڈاکٹرز نے کون سی بیماری دریافت کی اور بیماری کی وجہ کیا ہے, کس وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے خان کو, کچھ نہیں بتا رہے. تو یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا, دوسری طرف طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں جی پھر لانا پڑے گا ہاسپٹل انجیکشن کے لیے, اور 1-2 بار ہو سکتا ہے پھر لایا جائے, ہم بتائیں گے نہیں کس ہاسپٹل لایا جائے گا, اور ان کو 1-2 اور انجیکشن لگنے ہیں. اچھا, اب علی بن گنڈا پور بھی میدان میں ہیں اور وہ انٹرویوز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں, بیانات
کہتے ہیں جی عمران خان کی تینوں بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپسی لڑائیاں چھوڑو، عمران خان کو باہر آنے دو۔ تو خان باہر آیا تو کئی لوگ نظر نہیں آئیں گے، پھر ڈی چوک میں صرف 15 لوگ رہ گئے تھے 26 نومبر کو۔ یہ سب باتیں جناب اب ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف دھرنا بھی جاری ہے، احتجاج بھی جاری ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ معاملات ہمیں مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔